بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم یونٹ نمبر 11 پاکستانی کلچر اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. بہت دنوں کے بعد میں آپ کو جوائن کر رہی ہوں. بیچ میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کو جوائن نہ کر پائی, بٹ ناؤ آئی ول جوائن یو انشاءاللہ کنٹینیوسلی. اینڈ ہیئر وی ڈو ایکسرسائز آف یونٹ نمبر 11 پاکستانی کلچر. اوکے, لیٹس اسٹارٹ our exercise. Here is the part A which is related to oral communication skill. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن اسکل یعنی کہ اسپیکنگ اسکل سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے. اور یہاں پہ ایک ڈائلاگ ہے, ریڈ اینڈ پریکٹس دا ڈائلاگ بلو. یعنی جو نیچے دیا گیا جو ڈائلاگ ہے اس کو آپ پڑھیں اور اس کی پریکٹس کریں. یعنی عام بول چال میں ایک دوسرے کے ساتھ, اپنے سبلنگ کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, you practice the dialogue more and you will have the ability to speak more. Okay, تو یہاں پہ 2 characters ہیں, ربیہ اینڈ فضا. ربیہ said, hello فضا, how are you? hello فضا, how are you, آپ کیسی ہیں؟ فضا, fine and you? fine یعنی ٹھیک ہوں, and you اور آپ یعنی آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. ربیہ said, I am also good. یہاں پہ کنٹریکشن فارم میں ہے, اپوسٹرافی کے ساتھ ایم کو یعنی ایم میں اے کو امٹ کر کے ہم نے اپوسٹرافی لگایا. ٹھیک ہے, تو جب کنٹریکشن فارم میں ہم اپوسٹرافی لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آئی ایم آلسو گڈ, میں بھی ٹھیک ہوں. ڈیڈ یو انجوائے یسٹرڈے فنکشن ان اسکول, کیا آپ نے کل اسکول میں فنکشن کو یا پروگرام کو انجوائے کیا, سے پروگرام سے لطف اندوز ہوئے, فنکشن سے لطف اندوز ہوئے. فضا ریپلائڈ, فضا نے جواب دیا, یس جی ہاں. وٹ اباؤٹ یو, آپ نے انجوائے کیا یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ نے انجوائے کیا. ربیہ, آئی کوڈنٹ, میں نہیں کر سکی. آئی مسڈ اٹ, میں نے اسے مس کیا, میں نے اسے کھو دیا یعنی میں اس میں جوائن نہ کر پائی. فضا, ریئلی یقیناً. بٹ وائی, لیکن کیوں. ڈیڈنٹ یو نو اباؤٹ دا فنکشن, کیا آپ کو فنکشن کے بارے میں نہیں پتہ تھا, کیا آپ فنکشن کے بارے میں نہیں جانتی تھیں. ربیہ, آئی واز ایل, میں بیمار تھی. فضا, وی انجوائڈ دا فنکشن ویری مچ, ہم نے فنکشن کو بہت انجوائے کیا یعنی ہم پروگرام سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے. دیر آر لاٹس آف امیوزنگ پروگرامس, وہاں پہ بہت سے دلچسپ پروگرام تھے. ربیہ, او ہاؤ سیڈ, بہت برا ہوا. آئی مسڈ اٹ, میں نے اسے کھو دیا یعنی میں اسے جوائن نہ کر سکی, میں اس میں شامل نہ ہو سکی. کین یو ٹیل سم تھنگ اباؤٹ اٹ, کیا مجھے آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے, کیا مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں. فضا, شیورلی یقیناً. کبیر سنگ اے نیشنل سانگ, کبیر نے نیشنل سانگ یعنی قومی نغمہ گایا. ماریا ریسائٹیڈ ایکسلنٹ پوئمس, ماریا نے بہت شاندار نظمیں پڑھیں. ربیہ, او وٹ ایلس, اور اس کے علاوہ. فضا, دیر واز اے شارٹ پلے وچ واز فینٹاسٹک. دیر واز اے شارٹ پلے, ایک چھوٹا ڈرامہ بھی کیا گیا یعنی ایک چھوٹا ڈرامہ بھی تھا. وچ واز فینٹاسٹک, جو کہ بہت شاندار تھا, بہت حیران کن تھا, بہت شاندار تھا. ربیہ, فضا, آئی کیناٹ بیئر دس اینی مور, میں مزید اور برداشت نہیں کر سکتی. او واٹ ڈیڈ آئی مس آؤٹ, میں نے اسے مس کیوں کیا یعنی میں نے اسے کیوں کھو دیا, میں اس میں کیوں نہ شامل ہو پائی. فضا, آئی ریئلی مین دیٹ آئی ایم سینگ, میں حقیقتاً, میں یقیناً, میں وہی کہہ رہی ہوں, میرا مطلب وہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں. آلموسٹ آل دا پرفارمرز, تقریباً تمام جو پرفارمرز تھے جنہوں نے ایکٹ کیا تھا, پرفارم کیا تھا. ڈڈ ویری ویل, وہ انہوں نے بہت اچھا کیا یعنی جنہوں نے پرفارم کیا تھا ان سب نے بہت اچھا پرفارم کیا. ربیہ, ڈیڈنٹ یو پرفارم اینی تھنگ, کیا آپ نے بھی کوئی چیز پیش کی تھی, کوئی چیز میں حصہ لیا تھا. فضا, یس جی ہاں.
I participated in the chorus of our national anthem. मैं कौमी तराने के कोरस में शामिल हुई थी, उसमें हिस्सा लिया था, यानी कौमी तराना मिलकर गाया था. कोरस का मतलब होता है मिलकर गाना. पार्टिसिपेटेड हिस्सा लिया, मैंने कौमी तराना मिलकर गाने में हिस्सा लिया था. आई इंजॉयड इट, और मैंने इसको इंजॉय किया, मैं इससे लुत्फ़अंदोज़ हुई. रबिया, आई फील लाइक किलिंग माई सेल्फ फॉर मिसिंग द कल्चरल फंक्शन. मुझे महसूस होता है कि मैंने इस सकाफ़ती फ़ंक्शन को खोकर अपने आप को मारा. मैं अपने आप को मार रही हूँ, यानी इस फंक्शन में शामिल ना होकर अपने आप को बहुत नुकसान कर रही हूँ, बहुत मैंने नुकसान किया. फ़िज़ा, डोंट बी क्रेज़ी, पागल ना बनो. नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा, यू कैन पार्टिसिपेट एंड इन्जॉय, आप इसमें हिस्सा ले सकती हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं. ठीक है, यानी अगली दफ़ा आप हिस्सा ले सकती हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं. आई एम इन अ हरी नाउ, मैं अब जल्दी में हूँ. सी यू, फिर मिलेंगे. रबिया, थैंक यू फॉर फिलिंग मी इन, शुक्रिया मुझे इसमें शामिल करने का या मुझे बताने के लिए शुक्रिया. फ़िज़ा, वेलकम, खुश आमदीद. Now it is the part B, reading and critical thinking. इसमें रीडिंग से रिलेटेड एक्टिविटी होगी और इसमें है, यानी जब भी हम रीडिंग करते हैं तो उसकी कंप्रिहेंशन के लिए हम एंड पे क्वेश्चन आंसर्स रखते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कल्चर की तारीफ़ करें. क्वेश्चन नंबर 2, विच वे ऑफ लाइफ इन पाकिस्तानी कल्चर प्राइमरली बेस्ड ऑन, यानी कौन सा जो ज़िंदगी का पाकिस्तानी सकाफ़त का तरीका है प्राइमरली बेस्ड ऑन, वो किस पे बुनियादी तौर पर वो बेस करता है या बुनियाद रखता है. ठीक है, यानी पाकिस्तानी सकाफ़त में कौन सा तरीका ज़िंदगी बुनियादी तौर पर वो उस पर बेस करता है, बुनियाद रखता है. विच इज़ पंजाबी पोइट्री रिनॉन्ड, वाई इज़ पंजाबी पोइट्री रिनॉन्ड, यानी पंजाबी शायरी क्यों मशहूर है. आल्सो नेम सम फेमस पंजाबी पोइट्स, कुछ मशहूर पंजाबी शायरों के नाम भी बताएं. क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब बलोची फेस्टिवल्स, यानी बलोची त्योहारों के बारे में बयान करें. यू मे रिसर्च फॉर दिस, आप इसके लिए रिसर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल डू द पीपल ऑफ इंटीरियर सिंध हैव, यानी अंदरूनी सिंध के लोग किस किस्म का उनका तर्ज ज़िंदगी है, तो वो बयान करें. यू मे रिसर्च फॉर दिस, आप इसके लिए रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, यानी नेट की हेल्प ले सकते हैं और बुक्स रीडिंग कर सकते हैं. तो ये आप रिसर्च करके इसका आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन सम फेमस डिशेस इन खैबर पख्तूनख्वा, हैव यू ट्राइड दैम, यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो मशहूर खाने हैं उनके बारे में लिखिए और क्या ये आपने ट्राई किए हैं और क्या ये आपने इन्हें खाया है, इन खानों को चखा है. ठीक है, उसके बारे में हमने इसका आंसर करना है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफाइन कल्चर की तारीफ़ करें. टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, कल्चर कंसिस्ट ऑफ द वे ऑफ लाइफ, लैंग्वेज, आइडियाज़, बिलीव्स, कस्टम्स, codes, institutions, tools, techniques, works of arts, ceremonies of particular country. यानी कल्चर सकाफ़त कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल है द वे ऑफ लाइफ ज़िंदगी के तरीके से, लैंग्वेज ज़ुबान से, आइडियाज़ ख़यालात से, सोच से, बिलीव्स अकायद से, यानी जो अक़ीदे हैं उनके अकायद से, कस्टम्स रस्म व रवाज से, कोड्स ज़ाब्ते यानी कवानीन से, इंस्टीट्यूशंस इदारों से, टूल्स औज़ार, टेक्निक्स
اس کی جو تکنیکی مہارتیں ہیں وہ ورکس آف آرٹس اور جو ادبی کام ہے اس سے سیرمنیز آف اے پرٹیکولر کنٹری، کسی بھی خاص ملک کی جو تقریبات ہیں اس سے. یعنی کلچر، ثقافت جو ہے یہ زندگی کے طریقہ کار، اس کی زبانوں، سوچ، خیالات، عقائد، رسم و رواج، ضابطے، ادارے اور مختلف جو فنون عملی ہیں ان سے ریلیٹڈ، اور یا کسی بھی خاص ملک کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2 از وچ وے آف لائف از پاکستانی کلچر پرائمرلی بیسڈ آن. یعنی کون سا طریقہ زندگی پاکستانی ثقافت بنیادی طور پر بنیاد رکھتا ہے. ٹو آنسر دس کوشچن از پاکستانی کلچر پرائمرلی بیسڈ آن دا اسلامک وے آف لائف. یعنی پاکستانی ثقافت جو ہے وہ بنیادی طور پر اسلامی طریقہ زندگی پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. یعنی پاکستانی ثقافت اسلامی طریقہ کار پر مشتمل ہے، اسلامی نظام حیات پر یا اسلامی نظام زندگی پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 3 از وائی از پنجابی پوئٹری ریناؤنڈ. یعنی پنجابی شاعری کیوں مشہور ہے. آلسو نیم سم فیمس پنجابی پوئٹس. اور کچھ مشہور پنجابی شاعروں کے نام بھی لکھیے. اچھا، پنجابی پوئٹری از ریناؤنڈ. پنجابی شاعری مشہور ہے. ریناؤنڈ مین مشہور ہے. از ریناؤنڈ مشہور ہے فار اٹس ڈیپ میننگ، اپنے گہرے معنی کے لحاظ سے. بیوٹیفل اینڈ ہوپ فل انسائٹ. بیوٹیفل خوبصورت، اینڈ ہوپ فل انسائٹ پر امید بصیرت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یعنی پنجابی شاعری اپنے گہرے معنی اور اس کی جو پر امید اور خوبصورت بصیرت ہے یا جو ادراک ہے اس کی وجہ سے یہ مشہور ہے. سم فیمس پنجابی پوئٹس. کچھ مشہور پنجابی شاعر آر سلطان باہو، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنشکر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسنین رحمۃ اللہ علیہ. شاہ حسین بھی ہو سکتا ہے، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، انور مسعود، وارث شاہ ایٹسیٹرا. وارث شاہ جنہوں نے کہ ہیر رانجھا لکھی تھی. ٹھیک ہے. یہ پنجابی کے مشہور شاعر ہیں. اچھا، کوشچن نمبر 4 از ڈسکرائب بلوچی فیسٹیولس. یعنی بلوچی تہواروں کے بارے میں بیان کریں. یو میں ریسرچ فار دس. آپ اس کے لیے ریسرچ تحقیق کر سکتے ہیں. ٹو آنسر دس کوشچن از بلوچی فیسٹیولس ہیو فوک میوزک پرفارمنس، کلچرل ڈانسز، ہینڈی کرافٹ اسٹالس، کیٹل شوز and a number of other entertaining activities showing the colorful side of Balochi people. یعنی بلوچی تہوار جو ہیں ہے فوک میوزک. ان کا ایک عام جو داستانوی جو میوزک ہے، یہ فوک کا مطلب ہوتا ہے عام لوگوں سے متعلق جو موسیقی ہے، موسیقی پرفارمنس، موسیقی کی ادائیگی. کلچرل ڈانسز، ثقافتی رقص. ہینڈی کرافٹ اسٹالس یعنی جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کے اسٹالس ہوتے ہیں یا دستکاریوں کے جو اسٹالس ہیں وہ. کیٹل شوز، جانوروں کے جو کہہ لیں ایک جانوروں کی منڈیاں یا جانوروں کے جو شوز ہوتے ہیں وہ. اینڈ اے نمبر آف ادر انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز. اور دوسری بہت سی انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز یعنی لطف اندوزی کی یا انٹرٹین کرنے کی جو سرگرمیاں ہیں بہت ساری وہ دکھائی جاتی ہیں. ان دا کلرفل سائڈ آف بلوچی پیپل. بلوچی جو لوگ ہیں ان کی جو رنگین رخ ہے اس کا وہ رخ، یہ جو انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کلرفل سائڈ دکھاتی ہیں بلوچی لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بلوچی تہوار، اس میں عام جو موسیقی ہے، موسیقی کی ادائیگی، ثقافتی رقص، دستکاریوں کے اسٹال، جانوروں کے جو منڈیاں ہوتی ہیں وہ، اور بہت سی دوسری انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں دکھائی بلوچی لوگوں کے رخ کے بارے میں دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کوشچن نمبر 5 از what type of lifestyle do the people of interior Sindh have. You may research for this.
یعنی اندرونی سندھ کے لوگوں کی زندگی کا کیا طریقہ کار، کس قسم کی زندگی کا انداز ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے بیان کرنا ہے. To answer this question is lifestyle of people of Sindh is based on agriculture. یعنی سندھ کے لوگوں کا جو زندگی کا طرز زندگی ہے وہ بنیادی طور پر زرعی ہے. They are farmers basically، اور وہ بنیادی طور پر کسان ہیں. And itinerant lifestyle is commonly seen in interior Sindh. اندرونی سندھ میں ایک عام طور پر جو خانہ آمدوشی طرز زندگی ہے وہ عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے. یعنی اندرونی سندھ میں خانہ آمدوشی طرز زندگی عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ اندرونی سندھ کا لائف سٹائل ہے، طرز زندگی ہے. Question number 6 is write down some famous dishes in Khyber Pakhtunkhwa. Have you tried them? یعنی خیبر پختونخوا کے مشہور جو کھانے ہیں اس کے بارے میں لکھنا ہے، اور یہ پوچھا گیا ہے کہ ہیو یو ٹرائڈ دیم، کہ آپ نے انہیں ٹیسٹ کیا ہے، آپ نے انہیں کھایا ہے. تو اس کا آنسر کریں گے سم فیمس ڈشز ان خیبر پختونخوا آر ٹکا، سوجی کا حلوہ، چپلی کباب، کابلی پلاؤ اینڈ اسپیشل لانگ نانس. یعنی جو مشہور کھانے ہیں خیبر پختونخوا کے مشہور کھانوں میں شامل ٹکا، سوجی کا حلوہ، چپلی کباب اور کابلی پلاؤ، اور مشہور خاص جو ان کا ہے وہ لمبے نان ہیں. ٹھیک ہے، یہ مشہور ان کے کھانے ہیں. یس آئی ہیو ٹرائڈ سم آف دیم، میں نے ان میں سے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں. دے آر ڈیلیشیس، وہ بہت مزیدار ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ کھانے جو ہیں وہ میں نے ٹرائی کیے ہیں، وہ میں نے ٹیسٹ کیے ہیں اور وہ بہت مزیدار ہیں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ میں کون سی ایکٹیویٹی ہے. سو لیٹس اسٹارٹ. یس، ہیئر از دا ایکٹیویٹی 2. گیس دا میننگ آف دا ورڈس بلو اینڈ کمپیئر دیم ود دا ڈکشنری میننگس. یعنی جو نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی ہیں وہ گیس کریں اور ان کو ڈکشنری میننگ سے کمپیئر کریں، ان کا موازنہ کریں. ٹھیک ہے، تو کنٹیکسچوئل میننگ وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم جو کانٹیکسٹ ہے، جو ہمارا ٹیکسٹ ریلیٹڈ جو ورڈ ہیں ان کے ٹیکسٹ کے لحاظ سے، کنٹیکسٹ کے لحاظ سے اس کے کیا میننگ ہے، پھر ہم نے اس کو ڈکشنری میننگ سے کمپیئر کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ورڈ ہے انکمپس. انکمپس مین یعنی گھیرا کرنا، کسی کا احاطہ کرنا. ٹھیک ہے، اس کو ڈکشنری میننگ، اس کا کنٹیکسچوئل میننگ ہے سراؤنڈ. سراؤنڈ یعنی ارد گرد، انکلوز احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے. ٹھیک ہے، انکمپس احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے، سراؤنڈ، انکلوز. ٹھیک ہے، یہ اس کے کنٹیکسچوئل میننگس ہیں. اور انسپائرڈ نیکسٹ ورڈ ہے انسپائرڈ. انسپائرڈ مین متاثر ہوا. بینگ انسپائر بائی سمن ایکسلنٹ کوالٹیز، یعنی کسی کے جو بہت خصوصیات ہیں، شاندار جو خصوصیات ہیں اس سے انسپائر ہونا. ٹھیک ہے، کسی کی خوبیوں سے ہم نے کوئی بھی کسی کی خوبیوں سے متاثر ہونے کو انسپائرڈ بولتے ہیں، متاثر ہونا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ڈیڈس. ڈیڈس مین اعمال، ایکشنز، ایکٹس. ٹھیک ہے، ایکشنز، اعمال. نیکسٹ ہے کلانس. کلانس گروپ آف فیملیز، ٹرائبس یعنی قبیلے، قوم، خاندان، نسلوں سے ریلیٹڈ یہ ورڈ ہے کلانس. ٹھیک ہے، گروپ آف فیملیز یعنی خاندانوں کا گروہ، ٹرائبس قبیلے. ٹھیک ہے، قبیلے یا قوم ہو سکتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے کوسٹیومس. کوسٹیومس اسپیشل کلوتھس یعنی کہ کوئی خاص قسم کے کپڑے، کسی سے کسی بھی پرٹیکولر نیشن یا گروپ آف پیپل، کسی کے وہ کوئی اسپیشل کلوتھس. ٹھیک ہے، اس کے خاص جو لباس ہے اس کو کوسٹیومس بولتے ہیں. نیکسٹ ہے اربن. اربن مین ریلیٹڈ ٹو سٹی لائف، یعنی اربن شہری زندگی سے متعلق جو ہے اس کو ہم اربن بولتے ہیں، اور دیہاتی زندگی سے متعلق اس کا اپوزٹ ہے رورل. ٹھیک ہے، تو اربن جو ہے ریلیٹڈ ٹو سٹی لائف یعنی شہری زندگی سے متعلق.
اچھا نیکسٹ ہے کوزین. کوزین اس کا ویسے جنرل میننگ جو ہے کھانے کے طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا کنٹیکچوئل میننگ دا آرٹ آف اسٹائل آف پریپیئرنگ فوڈ، یعنی کھانا تیار کرنے کا کوئی خاص انداز یا طریقہ، ٹھیک ہے، یا اس کا طریقہ یا فن، ٹھیک ہے، کھانا تیار کرنے کا طریقہ یا انداز، اس کو ہم کوزین بولتے ہیں. جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا ایشین کوزین، چائنیز کوزین، یا پھر ایسے ہو سکتا ہے اٹالین کوزین، ٹھیک ہے. تو یعنی اٹالین کوزین کا مطلب ہے کہ اٹلی میں بننے والے کھانوں کے طریقے، ایشین کوزین کا مطلب ہے ایشیا میں بننے والے کھانوں کے طریقے، چائنیز کوزین چائنا میں بننے والے کھانے کا طریقہ یا کھانا بنانے کا طریقہ یا انداز، طور طریقہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے کنٹیکچوئل میننگ ہو گئے، اور انشاءاللہ we will do the vocabulary and grammar related part of exercise unit number 11 Pakistani culture. And here's the time of review. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن سمجھ نہیں آیا، کسی پارٹ کی سمجھ نہیں آئی، کسی سیکشن کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کے لیے یہ انفارمیٹیو رہی ہے، یا آپ کو یعنی اس سے آپ کو لیسن کے سمجھنے میں، ایکسرسائز کے سمجھنے میں آپ کو اس ویڈیو نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، تو آپ پلیز لائک کر دیں، اور اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ. اور اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، اور مجھے ہیلپ کریں. اور ڈونٹ forget to press the bell icon button so that you can see the new notification of new lesson. Okay, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.